يا فاطمة، لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، في طيها سر الإله مصونه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے مقامات جناب سیدہ کے متعلق سلسلہ گفتگو مقام شفاعت فاطمہ کے اوپر پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یا فاطمہ ابشری فلک عند اللہ مقام محمود۔ اے فاطمہ، آپ کو خوشخبری ہو کہ خدا کے نزدیک آپ ایسے مقام محمود کے اوپر فائز ہیں، تشفعین فیہ لمحبی کے وشیعتی کی، کہ جہاں آپ اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کریں گی، فتشفعین، تو خداوند عالم آپ کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ کو حق شفاعت عطا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں مقام محمود کی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا، اذا قمت المقام المحمود، کہ جب میں مقام محمود کے اوپر کھڑا ہوں گا، تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی، تو اپنی امت کے گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے اللہ سے حق شفاعت کا مطالبہ کروں گا، فیشفعنی اللہ فیہم، تو خداوند عالم مجھے حق شفاعت عطا کرے گا۔ واللہ لا تشفعت فی من آذا ذریتی، خدا کی قسم میں ہرگز اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا کہ جو میری ذریت کو دنیا میں اذیت اور تکلیف دیتا رہا۔ اسی طرح تفسیر فرات میں راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، جنہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں، حدثنی بحدیث فی فضل فاطمہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذالک، کہ اگر وہ حدیث میں اپنے آپ کے شیعوں کو بیان کروں تو وہ حدیث کو سن کے خوش ہو جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، فیکون ممبری اعلیٰ منابرہم یوم القیامہ، تو بروز قیامت میرا ممبر تمام انبیاء اور رسل کے ممبروں سے اعلیٰ ہوگا، اور پھر مجھے آواز قدرت آئے گی، یا محمد اخطب، اے محمد تم خطبہ پڑھو، فاخطب بخطبۃ لم یسمع احد من الانبیاء والرسل بمثلہا، تو میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ کسی نبی اور رسل نے اس سے پہلا ایسا خطبہ پڑھنا تو دور کی بات سنا تک بھی نہ ہوگا۔ ثم ينصب للاوصیاء منابر من نور، پھر تمام انبیاء کے اوصیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، وَيُنْصَبُ لِوَسِيِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَوْسَاطِهِمْ مِمْبَرٌ مِّن نور، اور پھر ان تمام انبیاء کے اوصیاء کے درمیان نور کا ایک ممبر لگایا جائے گا جو میرے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے ہوگا، جو تمام ممبروں سے اعلیٰ ہوگا، اور انہیں خطبہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو جناب امیر علیہ السلام ایسا خطبہ پڑھیں گے، لم یسمع احد من الاوصیاء بمثلہا، ایسا خطبہ کسی نبی کے وصی نے پڑھنا تو دور کی بات سنا تک بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء اور مرسلین کی اولادوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور میری اولاد اور میرے نواسے حسن و حسین کے لیے بھی نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور انہیں بھی خطبہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، تو وہ ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی نبی اور مرسلین کی اولاد نے ایسا خطبہ نہ پڑھا ہوگا۔ ثم ینادی المنادی، پھر منادی ندا کرے گا جبرائیل، این فاطمہ بنت محمد، کہ فاطمہ بنت محمد کہاں ہے، اور پھر آواز قدرت آئے گی، یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم، اے اہل معاشر آج کے دن عزت و کرامت کس کے لیے ہے، تو فیقول محمد وعلی والحسن والحسین،
تو آواز قدرت آئے گی کہ آج کے دن عزت و کرامت کو میں نے محمد، علی، حسن و حسین کے لیے قرار دیا ہے۔ اور پھر آواز قدرت آئے گی یا اہل الجمع انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین، کہ آج کے دن و فاطمہ، اور آج کے دن میں نے پنجتن کے لیے کرم کو مختص کیا ہے۔ یا اہل الجمع تأتأ الرؤوس وغض الابصار، اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ فإن هذه فاطمہ تصیر إلی الجنہ، جناب فاطمہ الزہرا جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ پس جناب جبریل جنت سے ایک ناکہ کو لائیں گے، جناب سیدہ اس ناکہ کے اوپر سوار ہوں گی۔ خداوند عالم کی ذات، اس روایت میں ہے کہ خداوند عالم کی ذات 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گی جو جناب سیدہ کی سواری کے دائیں طرف چلے گی، اور پھر خداوند عالم کی ذات 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گی جو سواری کے بائیں طرف چلیں گے۔ پھر 1,00,000 فرشتہ اور آئے گا جو جناب سیدہ کی سواری کو اپنے پروں کے اوپر اٹھائے گا، حتیٰ یسیرونہا علی باب الجنہ، جہاں تک کہ جناب سیدہ کی سواری کو جنت کے دروازے تک لے کے آئیں گے۔ جب جناب سیدہ کی سواری ان تمام فرشتوں کی معیت میں جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گی، جناب سیدہ مڑ کے پیچھے دیکھیں گی تو آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک وقد امرت بک الی جنتی، اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ، میں نے اپنی جنت کے دروازے تو تیرے لیے کھول دیے ہیں، تو پھر تو مڑ مڑ کے پیچھے کیا دیکھ رہی ہے؟ جناب فاطمہ کی آواز آئے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، اے پالنے والے آج میں چاہتی ہوں کہ اہل معاشر کو میرا مقام بتا دو۔ آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ارجعی اہل معاشر کی طرف واپس لوٹ جاؤ، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک، واپس لوٹ جاؤ اور اہل معاشر کی طرف نگاہ کرو کہ جس شخص کے دل میں بھی تیری اور تیری معصوم ذریت کی محبت موجود ہے، فخذی بیدی وادخلیہ الجنہ، ایک ایک کو پکڑ کے ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یا جابر انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، اے جابر خدا کی قسم اس دن میری دادی زہرا اپنے شیعوں کو اہل معاشر سے، اپنے محبوں کو اہل معاشر سے یوں اٹھا لے گی جیسے پرندہ گندے دانوں سے اچھے دانوں کو جدا کر لیتا ہے۔ پھر جناب سیدہ اپنے تمام ان شیعوں کو لے کے جب اہل معاشر کو ان سے لے کے جنت کے دروازے تک پہنچیں گی، تو پھر خداوند عالم کی ذات جناب فاطمہ کی شفاعت کے صدقے میں ان تمام شیعوں کے دل میں وہی بات ڈال دے گا جو جناب سیدہ کے دل میں ڈالی تھی۔ آواز قدرت آئے گی یا احبائی ما التفاتکم، اے میرے برگزیدہ بندو تم مڑ مڑ کے پیچھے کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہو، جبکہ جناب سیدہ کی شفاعت کے صدقے میں میں نے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ شیعان فاطمہ کہیں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، اے پالنے والے آج اہل معاشر کو شیعان بطول کی قدر بتا دیجئے، ہم دنیا میں تو مظلوم تھے، ہمیں کسی نے نہیں پہچانا، لیکن آج ہماری قدر کر دیجئے۔ فیقول اللہ، آواز قدرت آئے گی یا احبائی ارجعوا وانظروا، اہل معاشر کی طرف واپس لوٹ جاؤ، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر تم سے محبت کی، وانظروا، یہ دیکھو، من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا، انظروا، اہل معاشر کی طرف نگاہ کرو، من کساکم لحب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس فراہم کیا، انظروا، نگاہ کرو، من سقاکم شربتاً فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا، ان تمام کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اور امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس دن اہل معاشر میں سوائے 3 قسم کے لوگوں کے کوئی اور نہیں بچے گا، کافر، منافق اور شک کرنے والا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔